بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی کسی کام کا حکم دینے سے وہ کام بار بار لازم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو حکم دے کہ میری بیوی کو طلاق دو، تو دوسرا شخص ایک ہی بار طلاق دینے کا مجاز ہوگا، بار بار طلاق نہیں دے سکتا۔ کیونکہ یہ امر بالفعل ہے اور امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا کر حکم دے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کرا دو، تو دوسرا شخص ایک ہی بار نکاح کرانے کا مجاز ہوگا، بار بار نکاح نہیں کرا سکتا۔ کیونکہ یہ امر بالفعل ہے جو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اعتراض اور اس کا جواب سن لیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو پھر ہم ایمان پر قائم کیوں رہتے ہیں؟ حالانکہ ایمان لانے کا حکم امر بالفعل ہے جو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طرح نماز میں رکوع اور سجود کا حکم یہ بھی امر بالفعل ہے جو کہ آپ کے بقول تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، مگر ہم اس کی تکرار کرتے ہیں۔ تو ہم اس کی تکرار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہنا یہ فعل کی تکرار کرنا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں اور ان باتوں پر ثابت قدمی سے ڈٹ جانے کا نام ہے کہ جن کو سچے دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور نماز میں رکوع اور سجود کا حکم تو اللہ نے ضرور دیا ہے، مگر یہ حکم مجمل یعنی مختصر اور مبہم ہے۔ ان کو کیسے کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، یعنی ان کی تکرار تو وہ حضور نے بیان فرمائی ہے، جو کہ حکم نہیں بلکہ مجمل حکم کی تفصیل ہے۔ اب دوبارہ متن کی طرف آتے ہیں۔ اگر آقا نے اپنے غلام کو نکاح کا حکم دیا کہ تزوج یعنی تو نکاح کر لے، تو غلام ایک ہی دفعہ نکاح کرنے کا مجاز ہوگا، ایک سے زیادہ بار نکاح نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ امر بالفعل ہے جو تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن یہاں صاحب کتاب نے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالفعل چونکہ کسی کام کو مختصر طور پر طلب کرنے کا نام ہے کہ بس آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے کر دو، اور کسی کام کو مختصر طور پر کرنا اور بس کرنا یہ صرف ایک مرتبہ کرنے کو ہی شامل ہے، لہٰذا تزوج جو کہ فعل امر ہے، اس سے غلام مختصر طور پر ایک ہی دفعہ نکاح کرنے کا مجاز ہوگا تاکہ حکم پر بس عمل ہو جائے، اس لیے وہ دوسری بار نکاح کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ امر بالفعل یعنی کسی کام کا حکم دینا یہ کم لفظوں کے ساتھ ہو جیسے کہ اضرب، یا زیادہ لفظوں کے ساتھ ہو جیسے افعل، فعل ضربی، دونوں سے معنی ایک ہی جیسا حاصل ہوتا ہے، معنی میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ جیسے اضرب کا معنی ہے تو مار، اور افعل فعل ضربی کا معنی ہے تو مارنے کا فعل یعنی کام کر، تو دونوں کا مطلب یہی ہوا کہ تو مار۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ جنس کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے۔ جنس وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو کسی شے کی حقیقت پر بولا جاتا ہے۔ جنس کے دو افراد ہوتے ہیں، ایک اس کا فرد ہوتا ہے فرد حقیقی جو کہ ایک ہی فرد پر بولا جاتا ہے، اور جنس کا ایک فرد ہوتا ہے فرد حکمی جو کہ پوری جنس پر بولا جاتا ہے۔ اب جنس کا حکم سن لیں۔ اگر جنس کا لفظ بغیر نیت کے مطلق بولا جائے تو ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، اور اگر جنس کے تمام افراد مراد لے لیے جائیں تو جب بھی درست ہے۔ جیسے لفظ ضرب یہ مصدر ہے اور ایک جنس کے تصرف یعنی استعمال کا مصدر ہے جس کا مطلب ہے مارنا، تو اگر ایک شخص نے دوسرے کو اضرب سے حکم دیا تو در حقیقت اس نے ایک معلوم جنس
یعنی جنس ضرب یعنی مار کا حکم دیا، اور جب جنس بغیر نیت کے مطلق بولی جائے تو وہ فرد واحد کو شامل ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ مارنے کو شامل ہوگی، اور حکم دینے والا ایک سے زیادہ بار مارنے کی نیت کرے تو ایک سے زیادہ بار مارنے کی نیت بھی اس کی درست ہے، تو یہاں پھر ایک سے زیادہ بار مارنے کا حکم ہوگا۔ تو جب لفظ جنس مطلق بولا جائے تو فرد واحد کو تو یقیناً وہ لفظ شامل ہوتا ہے، لیکن پوری جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ اگر پوری جنس کی نیت کر لی جائے تو پوری جنس مراد ہوگی۔ جنس کے اسی حکم پر ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا تو پانی کا ایک قطرہ پینے سے بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا لفظ یہ جنس ہے جو کہ فرد واحد یعنی ایک قطرے کو یقینی طور پر شامل ہے، اور اگر پانی سے قسم کھانے والے نے پوری جنس یعنی دنیا کے تمام پانیوں کی نیت کر لی تو اس کا یہ نیت کرنا بھی درست ہے، مگر چونکہ تمام پانیوں کو پینا ناممکن ہے لہذا قسم کھانے والا جتنا بھی پانی پی لے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ قسم تو جب ٹوٹے گی کہ جب وہ ساری دنیا کا پانی پی لے گا، تو جب تک وہ ساری دنیا کا پانی نہیں پی لے گا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور ساری دنیا کا پانی تو وہ اپنی پوری زندگی بھی لگا دے تو بھی نہیں پی سکتا۔ الغرض اگر کوئی پانی نہ پینے کی قسم کھائے اور مطلق قسم کھائے تو ایک قطرہ پانی پینے سے بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس قسم سے وہ دنیا بھر کے تمام پانیوں کی نیت کر لے تو پھر اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ تمام پانی وہ نہیں پی سکتا۔ اسی طرح جنس کے حکم پر ہم نے ایک مسئلہ اور بیان کیا کہ اگر شوہر نے طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دیتے ہوئے کہا کہ طلقی نفسکی، یعنی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اور بیوی نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جواب میں کہا طلقت نفسی، یعنی میں نے اپنے آپ کو طلاق دی، تو عورت کو ایک طلاق یقینی طور پر ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ طلقی فعل امر اپنے مصدر طلاق کے معنی پر مشتمل ہے، اپنے مصدر طلاق کے معنی کو شامل ہے، اور طلاق مصدر یہ جنس ہے جس کے تمام افراد 3 طلاقیں ہیں اور فرد واحد ایک طلاق ہے۔ اگر شوہر نے بغیر نیت کے بیوی کو طلاق کا اختیار دیتے ہوئے طلقی نفسکی کہا اور بیوی نے طلقت نفسی کہا تو ایک طلاق تو یقیناً ہو جائے گی، لیکن اگر شوہر نے طلقی نفسکی سے پوری جنس یعنی 3 طلاق کی نیت کر لی تو اس کا 3 طلاق کی نیت کرنا درست ہے، کیونکہ جنس اپنے تمام افراد کا احتمال رکھتی ہے۔ لہٰذا اب جب عورت طلقت نفسی کہے گی تو اسے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے 3 طلاق کا اختیار شوہر نے دیا ہے، اور وہ شوہر کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہی خود کو طلاق دے رہی ہے، لہٰذا یہاں پر شوہر کی نیت ہی معتبر ہوگی، اور شوہر کی نیت 3 طلاق کی ہے تو اسے 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ اور اگر شوہر نے کسی دوسرے شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا وکیل بناتے ہوئے مطلق کہا کہ طلق امراتی، یعنی میری بیوی کو طلاق دے دو، اور وکیل نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی تو ایک طلاق تو واقع ہو جائے گی، اور اگر شوہر طلق امراتی سے 3 کی نیت کر لے تو بھی درست ہے۔ اب جب وکیل طلاق دے گا تو پھر 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے، سن لیں، سبق ہی کے متعلق ہے کہ لونڈی کے حق میں طلاق کی پوری جنس 2 طلاقیں ہیں، اور آزاد عورت کے حق میں طلاق کی پوری جنس 3 طلاقیں ہیں۔ اسی طرح آزاد مرد کے حق میں نکاح کی پوری جنس 4 نکاح ہیں، اور غلام کے حق میں نکاح کی پوری جنس 2 نکاح ہیں۔ اب اگر شوہر آزاد بیوی کو طلاق دینے کا کسی کو وکیل بنائے اور 3 طلاق کی نیت کرے تو درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آزاد عورت کے حق میں 3 طلاق کی پوری جنس ہے تو وہ پوری جنس کی نیت کر سکتا ہے۔ 2 کی اگر نیت کرے گا تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جنس یا تو حقیقی طور پر فرد واحد کو شامل ہوتی ہے، یعنی ایک ہی فرد کو شامل ہوتی ہے، یا حکمی طور پر
پوری جنس کو شامل ہوتی ہے، جنس کے اندر افراد اور تعداد کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ افراد و تعداد کو شامل نہیں ہوتی، بس دو ہی فرد کو شامل ہوتی ہے، یا تو فرد واحد یعنی ایک فرد کو، یا پوری جنس کو، تمام افراد کو. ہاں اگر کسی کی بیوی دوسرے کی لونڈی ہو اور وہ 2 طلاق کی نیت کرے تو درست ہے کہ لونڈی کے حق میں 2 طلاقیں. پوری جنس ہے اور پوری جنس کی نیت کر رہا ہے تو درست ہے. اسی طرح غلام کو آقا تزوج کے لفظ سے نکاح کی اجازت دے اور 2 نکاح کی اجازت دے تو درست ہے کہ غلام کے حق میں 2 نکاح پوری جنس ہے اور وہ پوری جنس کی نیت کر سکتا ہے. اب آگے متن میں ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. اعتراض کیا ہے پہلے اسے سن لیں. آپ کہتے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں. اللہ نے قرآن میں نماز کے فعل کا امر یعنی حکم تو ایک ہی دفعہ دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، لیکن اس ایک امر بالفعل سے روزانہ 5 بار نماز فرض ہے اور زندگی بھر فرض ہے. اسی طرح روزے کا امر یعنی حکم بھی ایک ہی بار دیا ہے، مگر روزے تو ہر رمضان میں تعمر فرض ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا امر یعنی حکم بھی ایک ہی بار دیا ہے، مگر زکوٰۃ تو ہر سال لازم ہوتی ہے. تو یہ ایک ہی امر سے فعل کی تکرار ہوئی کہ نہیں، یعنی امر بالفعل سے تکرار لازم ہوئی یا نہیں. تو صاحب کتاب اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادات کی یہ تکرار امر واحد یعنی ایک بار کے حکم سے نہیں ہے، بلکہ ان اسباب کی وجہ سے عبادات کی تکرار ہے کہ جن کے سبب یہ عبادتیں بندوں پر لازم ہوتی ہیں. اور جب ان اسباب سے یہ عبادتیں لازم ہو جاتی ہیں تو امر یعنی حکم ان عبادتوں کی ادائیگی کے لیے آتا ہے کہ جو عبادت تمہارے اوپر اپنے سبب کے ساتھ واجب ہو چکی ہے اسے ادا کرو. جیسے سامان کی قیمت خریدار پر سامان کی وجہ سے لازم ہوتی ہے، اور اس قیمت کی ادائیگی خریدار اس وقت کرتا ہے جب سامان فروخت کرنے والا اسے حکم دیتا ہے کہ مجھے سامان کی قیمت دو. یوں ہی شوہر پر بیوی کا خرچہ نکاح کے رشتے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے، اور اس خرچے کی ادائیگی شوہر بیوی کے مطالبہ کرنے پر کرتا ہے. آپ نے ماقبل میں جنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ فعل امر اضرب ایک معلوم جنس یعنی مارنے کو شامل ہے. تو جس طرح جنس ضرب یعنی مار کو فعل امر شامل ہے، اسی طرح امر اس واجب فعل کی جنس کو بھی شامل ہے کہ جو فعل بندے پر واجب ہے. واجب یہاں لازم کے معنی میں ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ظہر جو کہ بندے پر واجب یعنی لازم فعل ہے، تو یہ نماز ظہر بندے پر عمر بھر کی تمام نماز ظہر کی جنس کو شامل ہے. یعنی جب بندے کو ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ایک وقت کی ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوا، بلکہ حکم نماز ظہر کی جنس کو پڑھنے کا ہوا ہے کہ تمہاری عمر میں ظہر کی جنس کی جو نمازیں ہیں وہ تم نے پڑھنی ہیں. تو یہاں نماز ظہر کی جو تکرار ہے وہ اس طور پر ہے کہ حکم تو ظہر کی نماز کی جنس کا ہوا ہے کہ نماز ظہر کی جنس کو ادا کرو، اور اس جنس میں بندے کی عمر بھر کی ظہر کی نمازیں خود بخود شامل ہو گئیں. نماز ظہر کی جنس ایک جنس ہے، نماز عصر کی جنس ایک جنس ہے. یوں ہی وہ تمام عبادات کے جو بندے پر لازم ہیں، حکم دراصل ان تمام عبادات کی جنس کا ہوا ہے کہ جو اپنی اپنی جگہ پر جنس واحد یعنی ایک جنس ہیں. جبکہ عبادات کی جو تکرار ہے وہ جنس کے افراد کی وجہ سے ہے. تو پتہ چلا کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ فعل کی جنس کو امر شامل ہوتا ہے، اور فعل کی تکرار اپنے جنس کے افراد کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی پوری جنس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی تب کہ جب امر سے پوری جنس کی نیت کر لی جائے. یہ بحث ہے تھوڑی مشکل، لیکن اگر آپ اس کو 2 سے 3 مرتبہ سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی. اب اسے ہم عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں. فصل الامر بالفعل
امر بالفعل یعنی کسی کام کا حکم دینا، لا یقتضی تکرارا تقاضا نہیں کرتا تکرار کا، ولہذا اسی وجہ سے یعنی تکرار کا تقاضا نہ کرنے کی وجہ سے قلنا ہم نے کہا، لو کالا اگر کہے، بین السطور یعنی اس کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا رجل لآخر، لو کالا رجل لآخر اگر ایک شخص دوسرے سے کہے، طلق امرأتی تو طلاق دے میری بیوی کو، فطلقها الوکیل فطلقہ تو طلاق دے دے ہا عورت کو یعنی کہنے والے کی عورت کو، الوکیل وکیل یعنی دوسرا شخص، ثم پھر تزوجہا نکاح کر لے اس طلاق یافتہ عورت سے، الموکل موکل یعنی وہ پہلا شخص جس نے طلاق کا اختیار دیا تھا، تو یعنی وہ موکل جو پہلا شخص ہے وہ اس مطلقہ عورت سے اپنی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کر لے، لیسا تو جائز نہیں ہے، للوکیلی وکیل کے لیے، ان یطلقہا کہ وہ طلاق دے اس عورت کو، بالامر الاولی پہلے حکم کی وجہ سے، ثانیاً دوسری مرتبہ، یعنی اب وکیل کو اختیار نہیں ہے کہ پہلے حکم کی وجہ سے دوسری مرتبہ اس کو پھر طلاق دے دے، ولو کالا اور اگر ایک شخص کہے دوسرے سے، زوجنی تو میرا نکاح کرا، امرأتن ایک عورت سے یا فلاں عورت سے، تو یہ جو قول ہے لا یتناول شامل نہیں ہوگا، ھذا الامر یہ حکم دینا، تزویجن نکاح کو، مرتن بعد اخرى ایک کے بعد دوسری مرتبہ، یعنی یہ حکم دینا ایک کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرانے کو شامل نہیں ہوگا، ایک ہی مرتبہ نکاح کرانے کو شامل ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، لا یتناول ھذا شامل نہیں ہوگا یہ حکم دینا، تزویجن مرتن بعد اخرى ایک کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرانے کو، ولو قالا لعبدہ اور اگر کہے آقا اپنے غلام سے، تزوج کہ تو نکاح کر لے، لا یتناول ذالک شامل نہیں ہوگا یہ حکم، الا مرۃ واحدۃ مگر ایک ہی مرتبہ کو، یعنی ایک ہی مرتبہ نکاح کرنے کو، کیوں؟ لأن الامر بالفعل کیونکہ امر بالفعل، لأن الامر بالفعل کیونکہ فعل کا حکم دینا، طلب تحقیق الفعل فعل کے پائے جانے کو طلب کرنا ہے، یہاں پر تحقیق جو ہے یہ پائے جانے کے معنی میں ہے، طلب تحقیق الفعل فعل کے پائے جانے کو طلب کرنا ہے، علی سبیل الاختصاری مختصر طریقے پر، سبیل معنی طریقہ، یعنی کسی کام کا حکم دینا اس کام کو مختصر طریقے پر پائے جانے کو طلب کرنا ہے کہ مجھے یہ کام چاہیے، فإن قولہ کیونکہ اس کا قول یعنی حکم دینے والے کا قول کون سا، اضرب حکم دینے والے کا قول یعنی حکم اضرب، مختصر یہ مختصر ہے، من قولہ اس کے قول افعل فعل الضرب سے، والمختصر من الکلام والمطول اور کلام میں سے مختصر اور طویل، مطول معنی طویل، کلام میں مختصر اور طویل، سواء فی الحکم حکم میں برابر ہوتے ہیں، یعنی مختصر کلام ہو یا طویل کلام ہو ان کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں سے معنی ایک ہی جیسا حاصل ہوتا ہے۔ ثم الامر بالضرب پھر امر بالضرب یعنی مارنے کا حکم، امر بجنس تصرف معلوم معلوم تصرف کی جنس کا حکم ہے، یعنی معلوم فعل کے جنس کا حکم ہے، تصرف یہاں فعل کے معنی میں ہے، وحکم اسم الجنس اور اسم جنس کا حکم، ان یتناول الادنی کہ یہ شامل ہوتا ہے یا شامل ہوگا، ادنا یعنی فرد واحد کو، عند الاطلاق مطلق بولے جانے کے وقت، ویحتمل کل الجنس اور احتمال رکھے گا پورے جنس کا، یعنی جنس کا لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے تو ادنا فرد یعنی ایک فرد کو شامل ہوتا ہے اور پورے جنس کا احتمال رکھتا ہے، وہی بات جو میں نے آپ کو تقریر میں بیان کی تھی۔ تو جنس کے اسی حکم پر
کہتے ہیں جی وعلی ہذا، اور جنس کے اسی حکم پر قلنا ہم نے کہا، اذا حلفا جب حلف اٹھا لے یعنی قسم کھا لے کوئی شخص، کس بات کی؟ لا یشرب الماء کہ وہ نہیں پیے گا پانی، یحنسو تو وہ حانس ہو جائے گا، یعنی قسم اٹھانے والا حانس ہو جائے گا، مطلب اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، بشرب ادنا قطرۃ منہ پانی سے، من ہو کی یوز مل کا مرجع پانی ہے، پانی سے ادنا قطرہ پینے کے سبب، یعنی اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا تو وہ پانی کے ادنا یعنی ایک قطرے کو پینے سے بھی حانس ہو جائے گا، کیونکہ لفظ پانی یہ لفظ جنس ہے، جو کہ مطلق بولا جائے گا تو فرد واحد یعنی ایک قطرے کو بھی شامل ہوگا۔ ولو نوا اور اگر قسم اٹھانے والا نیت کر لے، بہی اس سے یعنی اپنی قسم سے، جمیع میاہ العالمی عالم یعنی دنیا کے، میاہ منا پانی، جمی منا تمام، دنیا کے تمام پانیوں کی نیت کر لے، صحت نیتہ درست ہوگی اس کی نیت، کیونکہ دنیا کا تمام پانی یہ پانی کی کل جنس ہے، اور اس کا کل جنس کا احتمال اس کی نیت رکھتی ہے قسم اٹھانے والے کی، وہ چاہے تو وہ پوری جنس کی بھی نیت کر سکتا ہے، تو اگر وہ پوری جنس کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت درست ہوگی۔ وَلِهَذَا اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ لفظ جنس جو ہے وہ مطلق بولا جائے تو فرد واحد کو شامل ہوتا ہے، پوری جنس کا احتمال رکھتا ہے، اسی وجہ سے قلنا ہم نے کہا، اذا قال لها جب کہے شوہر بیوی سے، طلقی نفسکی تو دے دے اپنے آپ کو طلاق، فقالت تو عورت کہے، طلقت میں نے طلاق دے دی، یقع الواحدۃ واقع ہو جائے گی ایک طلاق، ولو نوس ثلاثہ اور اگر شوہر نیت کر لے تین کی، صحت نیت ہو تو اس کی نیت درست ہوگی، کیونکہ طلاق کی پوری جنس تین ہی طلاقیں ہیں، وکذالک اور اسی طرح، لو قال لآخر اگر شوہر کہے دوسرے سے، طلقھا کہ تم اسے طلاق دے دو یعنی میری بیوی کو طلاق دے دو، یتناول الواحدۃ تو یہ حکم شامل ہوگا ایک ہی طلاق کو، عند الاطلاق مطلق بولے جانے کے وقت، یعنی جب وہ مطلق بولے تو ایک ہی طلاق کو شامل ہوگا، ولو نوس ثلاثہ اور اگر شوہر نیت کر لے تین کی، صحت نیت ہو تو اس کی نیت درست ہوگی، ولو نوس نتینی اور اگر شوہر نیت کرے دو طلاق کی، لا یصح تو اس کی نیت درست نہیں ہوگی، کیوں نہیں درست ہوگی؟ کیونکہ دو جو ہے یہ عدد ہے، اور جنس جو ہے جنس کے اندر عدد نہیں ہوتا، جنس مطلق بولا جائے تو فرد واحد کو شامل ہوتا ہے، یا نیت کرنے پر پوری جنس کو شامل ہوتا ہے، یہ عدد کو شامل نہیں ہوتا، اور آزاد عورت کے حق میں دو طلاق کی نیت کرنا مطلق لفظ بول کر یہ عدد کی نیت کرنا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کہ لفظ جنس سے عدد کی نیت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے اندر ایک استثناء کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شوہر اگر آزاد عورت کے بارے میں دو طلاق کی نیت کرے گا تو یہ تو درست نہیں ہے، کب کہ جب وہ مطلق لفظ سے طلاق دے رہا ہے، ہاں الا مگر یہ کہ اذا کانت المنکوحۃ جب ہو منکوحہ یعنی بیوی، امتن لونڈی، جب اس کی بیوی کسی دوسرے کی لونڈی ہو، پھر وہ دو کی نیت کرے تو درست ہے، کر سکتا ہے، کیوں؟ فَإِنَّ نِيَّةَ اثْنَتَيْنِ کیونکہ دو کی نیت کرنا، فی حقیہا لونڈی کے حق میں، نیتم بکل الجنس کل جنس کی نیت کرنا ہے، یعنی لونڈی کے حق میں کل جنس ہی دو طلاقیں ہیں، تو اگر لونڈی کے حق میں وہ مطلق طلاق کا لفظ بول کر پوری جنس کی نیت کرتا ہے، یعنی دو کی نیت کرتا ہے، تو درست ہے کہ اس کے حق میں تو یعنی لونڈی کے حق میں تو دو طلاقیں ہی پوری جنس ہے، وہاں دو کی نیت وہ کر سکتا ہے، ولو قال المولا لعبدہ اور اگر آقا اپنے غلام سے کہے تزوج تو نکاح کر لے، اگر یہ مطلق بولتا ہے آقا، یقع علی تزوج امرأۃ واحدۃ تو یہ حکم شامل ہوگا ایک عورت سے نکاح کرنے پر، ولو نوس نتینی اور اگر آقا نیت کر لے دو کی، صحت نیت ہو تو یہ بھی درست ہے، یہاں پر تھوڑی سی آپ تصحیح کر لیجئے، تقریر کے اندر میں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا نہیں ہے کہ آزاد مرد کے حق میں نکاح کی پوری جنس چار نکاح ہیں، یعنی وہ چار عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتا ہے،
جبکہ غلام کے حق میں نکاح کی پوری جنس 2 نکاح ہیں، یعنی وہ ایک وقت میں 2 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ تو اگر آقا اپنے غلام کو مطلق نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ مطلق نکاح ایک عورت کے نکاح کو شامل ہوگا، یعنی غلام ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر آقا اس سے نیت کر لیتا ہے 2 کی تو پھر غلام کو 2 عورتوں سے نکاح کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی وہ اپنے نکاح میں 2 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ یعنی 2 عورتیں لِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّ الْجِنْسِ، کیونکہ یہ یعنی 2 عورتیں یا 2 عورتوں سے نکاح یہ پوری جنس ہے فی حق العبد، غلام کے حق میں۔ وَلَا يَتَعَتَّى عَلَى هَذَا، اور یہ جو بحث چل رہی ہے اس پر نہیں آئے گا یتعطا، ولا یتعطا اور نہیں آئے گا، یہاں پر نہیں آئے گا مطلب وارد ہوگا، یہاں وارد ہونے کے معنی میں ہے ولا یتعطا، اور وارد نہیں ہوگا علی ھذا، اس بحث پر، اس مسئلے پر، فصل تکرار العباداتی، عبادات کی تکرار کی فصل کا اعتراض۔ یہاں عبارت کچھ محذوف ہے، میں آپ کو محذوف نکال کر بتا دیتا ہوں، اور جو اس کے اصلی لفظ ہیں وہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ ولا یردو، اور وارد نہیں ہوگا علی ھذا، اس بحث پر، کس بحث پر کہ جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جب مطلق لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ جنس بولا جاتا ہے تو مطلق بولا جائے تو فرد واحد کو شامل ہوتا ہے، نیت کر لی جائے تو پوری جنس شامل ہوتی ہے۔ اس بحث پر کہہ رہے ہیں کہ وارد نہیں ہوگا اعتراض فصلی تکرار العباداتی، عبادتوں کی تکرار کی فصل کا، یعنی جو ہم عبادت میں تکرار کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ اور عمر بھر پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ عبادتوں کی تکرار کی فصل کا اعتراض اس بحث پر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ یعنی عبادتوں کے اندر جو تکرار ہے، لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے بالامری، حکم سے، بلکہ بتکراری اسبابہا، اپنے اسباب کی تکرار کی وجہ سے ثابت ہے، یعنی ان عبادتوں کی تکرار حکم سے نہیں ہے بلکہ اپنے اسباب کے تکرار کی وجہ سے۔ کون سے اسباب؟ التی یثبت بها الوجوب، وہ اسباب کہ جن سے وہ اسباب یثبت ثابت ہوتا ہے بہا، جن کے ذریعے الوجوب، وجوب یعنی ان عبادتوں کا واجب ہونا جن اسباب سے ثابت ہوتا ہے، تو ان اسباب سے یہ عبادتیں متکرر ہوتی ہیں، ان کی تکرار ہوتی ہے۔ والامر، اور جو حکم ہے، لطلب ادائی ما وجب فی الذمۃ، یہ تو ادائیگی کو طلب کرتا ہے اس چیز کی کہ جو ذمے میں واجب ہو جائے، بسبب سابق، پہلے سبب سے، یعنی جو پہلے سبب سے عبادت ذمے میں واجب ہو جاتی ہے تو اس واجب کی ادائیگی کو امر، حکم طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے، لا لاثبات اصل الوجوب، نہ کہ اصل وجوب کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو حکم ہوتا ہے یہ اصلاً عبادتوں کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ عبادتیں واجب تو اپنے سبب سے ہوتی ہیں، جب یہ واجب ہو جاتی ہیں تو حکم ان وجوب کی ادائیگی کے لیے آتا ہے کہ یہ عبادت جو تمہارے پر واجب ہو چکی ہے اپنے سبب کی وجہ سے اس کو اب ادا کرو۔ اس کو کہہ رہے ہیں جی وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ، یہ بات اس شخص کی بات کے مرتبے میں ہے، کس شخص کی؟ کہ جو کہے ادی ثمن المبی، کہ تم مجھے مبی کا ثمن ادا کرو، یعنی ثمن لازم تو ہوتا ہے مبی کی وجہ سے، اور اس کی ادائیگی جب ہوتی ہے جب بائے یعنی بیچنے والا مبی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ ادی نفقۃ زوجتی، اسی طرح جب قاضی کہے شوہر سے کہ ادا کرو
بیوی کا نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ، تو اس وقت شوہر پر بیوی کا خرچے کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ حکم دینے سے لازم نہیں ہوئی، بلکہ شوہر پر خرچ لازم جو ہوا ہے وہ تو نکاح کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، اس کی جو ادائیگی ہے وہ حکم کی وجہ سے آئی ہے کہ جو تمہارے اوپر خرچہ بیوی کا لازم ہو چکا ہے اس کو ادا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ، تو جب عبادت واجب ہو جائے، بِسَبَبِہَا، اپنے سبب کے وجہ سے، فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ، تو پھر امر متوجہ ہو جاتا ہے، لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ، اس کی ادائیگی کے لیے، ما وجبہ کہ جو واجب ہو جائے، منہا یعنی منہا علیہ، فتوجہ الامر، تو امر متوجہ ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا، لادائی، اس چیز کی ادائیگی کے لیے، ما وجب منہا علیہ، کہ جو واجب ہوتا ہے عبادتوں میں سے بندے پر۔ ثم الامر، پھر امر، لما، جیسا کہ، کانا یتناول الجنس، جنس کو شامل ہوتا ہے، یتناول شامل ہوتا ہے، جنس ما وجب علیہ، اس چیز کی جنس کو بھی جو بندے پر واجب ہو، یعنی جس طرح امر کسی کام کی جنس کو شامل ہوتا ہے، اسی طرح امر بندے پر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی جنس کو بھی شامل ہوتا ہے۔ وَمِثَالُهُ، اور اس کی مثال، ما یقال، وہ ہے کہ جو کہی جاتی ہے، ان الواجب فی وقت الظہر، کہ بے شک ظہر کے وقت میں واجب، ہوا الظہر، وہ ظہر کی نماز ہے، فتوجہ الامر، تو امر متوجہ ہوگا، لاداء ذلک الواجب، اس واجب کی ادائیگی کے لیے، یعنی ظہر کے وقت میں جو نماز واجب ہو رہی ہے وہ ظہر کے وقت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور امر اس واجب نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے۔ ثم اذا تکرر الوقت، پھر جب وقت متکرر ہوگا یعنی بار بار آئے گا، تکرر الواجب، تو واجب بھی بار بار آئے گا، یعنی ظہر کی نماز بھی بار بار واجب ہوگی، فیتناول الامر ذلک الواجب الاخر، تو پھر امر شامل ہو جائے گا اس دوسرے واجب کو، یعنی جب مثال کے طور پر آج کے دن ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز واجب ہوئی، تو امر متوجہ ہو گیا کہ نماز واجب ہو چکی ہے، اس کو ادا کر لو۔ اب کل کے دن جب ظہر کا وقت دوبارہ لوٹے گا تو پھر اس وقت کی وجہ سے ظہر کی نماز دوبارہ واجب ہو جائے گی، تو جب وہ دوبارہ نماز واجب ہو جائے گی تو امر پھر شامل ہو جائے گا اس دوسرے واجب کو، یعنی دوسری نماز کو، کہ اب ظہر کی نماز واجب ہوگی، اس کو ادا کرو۔ تو اس کو یوں کہہ رہے ہیں، فیتناول الامر، تو امر شامل ہوگا، ذالک الواجب الاخر، اس دوسرے واجب کو، ضرورت تناولہ، امر کے ضروری طور پر شامل ہونے کی وجہ سے، کل الجنس الواجب علیہ، بندے پر پوری جنس کے واجب ہونے کی وجہ سے، صومن کانا او صلاتن، وہ پوری جنس روزہ ہو یا نماز ہو، فکانا تکرار العبادت المتکررتی، تو متکرر یعنی تکرار والی عبادتوں کی تکرار، بہذا طریقی، اس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی اپنے اسباب سے وہ واجب ہوتی ہیں اور اب ان کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے، لا بطریقی ان الامر، نہ کہ اس طریقے پر کہ امر یقتضی تکرار، تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ تو عبادتوں کی تکرار اس طریقے پر نہیں ہوتی کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ عبادتوں کی جو تکرار ہے وہ اپنے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امر وہ عبادتیں جو اپنے اسباب کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہیں ان کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔